بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں، کچھ باتیں کتابوں میں پڑھا کرتے تھے آپ کہ فلاں صحابی، فلاں تابی، فلاں تبع تابی، فلاں سلف صالحین، فلاں نیک لوگوں نے قربانیاں دیں اور آج دین ہم تک پہنچا ہے۔ مسلمانوں، آج وہ وقت آ گیا ہے کہ جب وہ امتحان اور آزمائش میرے اور آپ کے کندھوں پر بھی ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اس ذمہ داری کو میں 3 الفاظ میں سمو دینا چاہتا ہوں۔ جب ہارون الرشید نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا تھا کہ بتائیے، جب سید المرسلین کی ناموس کے متعلق اگر کوئی بات ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ چپ رہے۔ پھر کہنے والے نے کہا، عراقیوں نے تو یہ کہا ہے، عراق کے فقہا نے تو یہ کہا ہے۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، جس قوم کو، جس کے نبی کے بارے میں وہ قوم زندہ ہو، مسلمان ہو، اور اس کے نبی کے بارے میں زبان کھولی جائے اور وہ برداشت کرے، اس قوم کو زندہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان غیرت مند ہوتا ہے، مسلمان یہ جذبات رکھتا ہے کہ میری زندگی کی کوئی قیمت نہیں اگر سید المرسلین کی ذات اقدس کے اوپر کوئی بات آ جائے۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین كما في روایت اخرى۔ اس وقت تک کوئی شخص کامل مسلمان نہیں ہوتا جب تک، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں اس کی اولاد، اس کے والدین اور پوری کائنات سے محبوب نہیں بن جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کی حفاظت میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ناموس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ سب سے پہلا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تذکرے عام کیے جائیں، آپ کے طور طریقے اس کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کیا جائے۔ سب سے پہلا طریقہ، آپ کی نافرمانی سے بچا جائے، بدعات سے بچا جائے، جن باتوں سے آپ نے روک دیا ہے اس سے بچا جائے۔ اس وقت تک ناموس کی حفاظت نہیں ہوگی جب تک میرا عمل یہ نہیں بتائے گا کہ میں اللہ کے رسول کا سچا متبع ہوں، مطیع ہوں، فرما بردار ہوں۔ جہاں انہوں نے بٹھا دیا بیٹھنا ہے، جہاں انہوں نے اٹھا دیا وہاں اٹھنا ہے، جس بات کا حکم دیا ہے اس کو بجا لانا ہے، جس بات سے روک دیا ہے اس سے رکنا ہے۔ یہ ناموس کی حفاظت کا پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کو ثابت کرنا ہے معاشرے میں۔ اس سے بڑی صداقت کو نہیں، اس بات سے بڑی کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ حرف اخیر ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے جو اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا ہے۔ اس کے اوپر کسی کا فیصلہ نہیں ہے، اس کے اوپر کسی کی عظمت نہیں ہے، اس کا جو تقدس ہے وہ دنیا میں کسی کو حاصل نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ واقعہ پیش آیا، ایک نبینہ انسان جس کی بیوی نے اللہ کے رسول کے بارے میں نازیبا کلمات کہے، روکا اور آخر برداشت نہیں کر سکا، اپنے تلوار پکڑی، اس کے پیٹ پہ رکھی اور اوپر بیٹھ گیا، اپنی بیوی کو مار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نبینے کو لایا گیا، آپ نے فرمایا، ان دمها حدرد، اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کعب بن اشرف، اس کا کام ہی یہ تھا اللہ کے رسول کے بارے میں زبان درازیاں کروانا اور کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس سے جان چھڑائے؟
صحابی کس طرح گئے اور کس طرح اس کی گردن تن سے جدا کی. ابو رافع یہودی جو اپنے خاندان کا بڑا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے اس سے مسلمانوں کو نجات دے؟ عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی نظر کمزور تھی. ابھی صحابی مشورہ کر رہے ہیں کہ کیسے جائیں اور کیسے اس کو پکڑیں اور اس کی گردن اتاریں. یہ پیسے دیا کرتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شعر پڑھے جائے. شام کے وقت جب جانور واپس گئے، عبداللہ ابن عتیق ان کے ساتھ یہ اندر چلے گئے. مربد جہاں گدوں کو باندھا جاتا ہے، قلعے کا دروازہ بند کیا گیا، چابی وہاں رکھی گئی اور یہ دیکھ رہے تھے. نظر کمزور ہے. عشاء کے بعد اس نے اپنے جو کچھ کرنا تھا کیا. رات لیٹ نائٹ سونے کا وقت آیا، صحابی نے چابی نکالی، سارے دروازوں کو قفل لگایا، تلوار ہاتھ میں لی اور ابو رافع کے پاس پہنچے اور جا کے آواز دی. جہاں سے ابو رافع کی آواز آئی وہاں اندھیرے میں ہی تلوار کا وار کیا. واپس پلٹے، انتظار کیا کہ یہ مرا ہے کہ نہیں مرا. پھر آگے بڑھے. کل مستغیث آگے بڑھ کے کہتے ہیں یا ابا رافع، یا ابا رافع، گویا کہ یہ سمجھانا چاہتے میں تو آپ کی مدد کو آیا ہوں. کس نے مارا، کیا ہوا؟ پھر جب اس کی آواز آئی ایک اور وار کیا، پھر تیسرا وار کیا، جب تک ہڈی کٹنے کی اور ٹوٹنے کی آواز نہیں آئی. پھر واپس آئے. جب واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کی ٹانگ ٹوٹ گئی. جب وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے اس وقت تو جلدی سے بیٹھے گدھے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ٹانگ ٹوٹ چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے خوشخبری دی کہ ابو رافع اس کا اعلان ہو گیا کہ مر گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ یہ گزارش کی کہ میری ٹانگ ٹوٹ چکی ہے. صحابہ نے پکڑ کے اتارا. ٹانگ حرکت نہیں کر رہی تھی. آپ نے فرمایا ابسط رجلک، اپنی ٹانگ کو سیدھا کیجیے. کا ہمت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ پھیرا. صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. مجھے آج تک پتہ نہیں چلا کہ میری ٹانگ دائیں ٹوٹی تھی کہ بائیں ٹوٹی تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. مسلمانوں، کوئی بھی شخص رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، اس کے بارے میں ایک ہی لفظ کہوں گا کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتا، اسے اللہ کے رسول کی سچی محبت کا دعوے دار اور اپنی محبت کی نسبت بھی نہیں کرنی چاہیے. سچ کہا تھا جس نے کہا تھا دین لا نحمی لا نستحق ان ننسب الیہ. جس دین کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے اس کی طرف نسبت کرنے کا بھی ہمیں حق نہیں ہونا چاہیے.